ہوگا 2 سبجیکٹ سے آئے گا. آپ نے میٹرک میں جو بھی میتھ اور انگلش پڑھی ہے اسی میں سے ہم لوگ ٹیسٹ بناتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ آئی پی کراچی بیسیکلی ایک یونیورسٹی ہے تو میٹرک کا سلیبس وہاں میں کیوں رکھ دیا جا رہا ہے لوگوں کو. میٹرک کا سلیبس ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ خاص طور پہ وہ بچے جو پری میڈیکل میں پڑھتے ہیں, پری میڈیکل کے بچے کا میتھ کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا جتنا پری انجینئرنگ کے بچے کا ہوتا ہے. ایسے ہی. اور دوسری بات میٹرک کا سلیبس نے اسی لیے رکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو بچہ ابھی پری میڈیکل میں پڑھا ہے یا پھر انجینئرنگ میں پڑھا ہو ان دونوں بچوں نے میٹرک کی میتھ اور انگلش سیم ہی پڑھی ہوتی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو اس سلیبس میں ہم کا ٹیسٹ بنائیں گے. ٹیسٹ یہاں پہ ہوگا. ٹیسٹ جن بچوں نے کلیئر کر چکے ہوں گے ان کو ہم بلائیں گے. اب آپ کا انٹرویو ہوگا. ٹیسٹ تو آپ کا یہاں پہ ہو گیا. اب انٹرویو دینے کے لیے ہم آپ کو کراچی نہیں بلائیں گے. جن بچوں نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ہوگا ان سے ہم رابطہ کریں گے. وہ اس طریقے سے ظاہر ہے کہ جو آپ نے اپلیکیشن فارم فل کیا ہوگا ہمارے اس پروگرام کے لیے اس میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیل دی ہوگی, اپنا موبائل نمبر دیا ہوگا, اپنی ای میل آئی ڈی وغیرہ دی ہوئی ہوگی. تو ان نمبروں ان ای میل کے ذریعے ہم آپ سے رابطہ کریں گے کہ بھائی آپ نے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ہے. اب آپ کا انٹرویو ہوگا. ٹیسٹ کے بعد جو انٹرویو ہوگا وہ ہوگا ٹیلی فونک انٹرویو, یعنی ٹیلی فون کے ذریعے آپ کا انٹرویو ہو جائے گا. اس میں بھی یہ ہوگا کہ آپ کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اسی وقت یعنی جھل بکسی میں آپ کو بیٹھے ہوں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا اس تاریخ کو اتنے بجے ٹیلی فون کے ذریعے انٹرویو ہو جائے گا. دونوں چیزیں ہو جائیں گی. اس کے بعد کیا ہوگا, ہم آپ کے پاس ایک چھوٹا سا فارم بھیجتے ہیں. ان بچوں کے پاس فارم بھیجا جائے گا جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو کوالیفائی کر لیا ہوگا. اچھا, فارم بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فارم میں کیا پوچھتے ہیں ہم آپ لوگوں سے؟ شروع میں جیسے بتایا تھا میں آپ کو کہ پروگرام بیس کرتا ہے نیڈ کا میرٹ پہ, کہ آپ اگر ٹیلنٹڈ ہو اور نیڈی ہو تبھی اس میں اپلائی کر سکتے ہو. میرٹ کا یعنی ٹیلنٹ کا تمہیں پتہ چل جائے گا وہ اس طریقے سے آپ نے ریٹن ٹیسٹ بھی کوالیفائی کر لیا ہوگا اور انٹرویو بھی کوالیفائی کر لیا ہوگا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ نیڈی ہو؟ اس کی مثال اس طریقے سے لے لو کہ اگر میں پوچھتا ہوں کہ ایسا بچہ کو یہاں پہ بیٹھا ہو جو سمجھتا ہے کہ میرے والدین کی ماہانہ سیلری ماہانہ آمدنی 3 سے 4 لاکھ روپے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ نیڈی ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ نیڈی نہیں ہوگا. فارم بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان فارم میں سے کیا آپ لکھتے ہیں, ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, ان کی ماہانہ آمدنی سیلری کتنی ہے, آپ کے چھوٹے بہن بھائی کس اسکول میں کس کالج میں پڑھتے ہیں, اور دوسرا گھر آپ کا اپنا ہے یا رینٹڈ ہے, گاڑی ہے تو کون سے ماڈل کی ہے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے فادر کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب کے ساتھ اگر ایگریکلچر لینڈ ہے تو وہاں سے کتنا ریونیو ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ میں دے دو گے. یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی. آخری باری آئے گی فائنل سلیکشن کی. جو بچے فائنل سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو انفارم کریں گے کہ بھائی آپ کا 2 مہینے کے جو اورینٹیشن پروگرام تھا, ٹریننگ پروگرام تھا, اس میں آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے. اب آپ 2 مہینے کے لیے آئی بی کراچی آؤ. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ میں اپنی اسٹڈی چھوڑ کر 2 مہینے کراچی کیسے جا سکتا ہوں. تو ان کے لیے یہ کہ وہ جو ہم نے ٹریننگ کے 2 مہینے رکھے ہیں وہ رکھے ہم نے جون اور جولائی کے. جون اور جولائی میں یا تو آپ اپنے ایگزام سے فارغ ہو چکے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, یا تو وہ بچے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا ہوگا یا تو کسی یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہوگا. تو جون اور جولائی میں میرے خیال میں آپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, آپ کی سمر ویکیشن ہوتی ہیں. ان 2 مہینے چھٹیوں میں آپ آؤ گے کراچی جہاں ہم آپ کو ٹریننگ کروائیں گے.